السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہینوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہینوں کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر، ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تعریفات، کبریائی، عزت، عظمت، شان اور رفعت کے تمام تر پاکیزہ، احسن، اعلیٰ اور عرفہ کلمات سارے کے سارے اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، اور وہ اس دنیا کو بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے،
اور اس دنیا کو اس کے آخری انجام تک پہنچانے والا بھی ہے، اور وہ اپنے اس کام میں اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی ساجی اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہر قسم کے جائز درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید المجاہدین، سید العلماء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید الرسل، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور پاکیزہ ذات کے لیے ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے آج کا جمعۃ المبارک ادا کرنا ہماری قسمت میں لکھا۔ حضرات، جب سے الحمدللہ اس مسجد کے ساتھ جڑے ہیں، شروع دن ہی سے قرآن کی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، قبر اور آخرت کی بات کی ہے، اور یہی سارے اسلام کا خلاصہ بھی ہے۔ حضرات، یہ بات ہمارے ذہنوں میں عیا ہونی چاہیے۔ اکثر میری عادت ہے مثالوں سے بات کو سمجھانا۔ یہاں اس دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا موبائل اگر انسان خریدنے کے لیے چلا جائے اور اس کو لے کر کے آ کے جب اس کے باکس کو کھولا جاتا ہے، اس کے اندر سے بھی ایک چھوٹی سی ڈائری نکل آتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے استعمالات یہ ہیں، اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا تو زیادہ وقت نکالے گا، اس طرح سے استعمال کیا جائے گا تو نقصان کا باعث بنے گا۔ حضرات، ایک چھوٹا سا موبائل، اس پہ لگنے والا ٹچ سسٹم، اس کی اتنی احتیاطیں برتی گئیں، اس کے لیے ڈائریاں بنائی گئیں، اس کے لیے ویڈیوز بنا دی گئیں، اس کے لیے اپنے بندوں کو مارکیٹ میں چھوڑا گیا جو اس کے نقصانات اور فوائد سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو حضرات، میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ وہ انسان جس کے اللہ نے اتنے زیادہ سسٹمز لگائے، اگر ایک سسٹم کی بات کروں، آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، روشنی بھی کوئی نہیں، گرمی سردی کی بھی انتہا ہے، اٹھنے کا دل بھی نہیں چاہتا، آپ کے جسم کے آخری حصے پہ اگر کوئی چونٹی یا کوئی مچھر کاٹ لیتا ہے تو کون ہے جو ودن سیکنڈ آپ کے مین کنٹرول روم کو خبردار کرتا ہے؟ مین کنٹرول روم سے وزارت دفاع کو خبر جاتی ہے، وزارت دفاع وزارت اٹیک کو بتاتا ہے، اور جسٹ سوتے میں یوں ہاتھ اٹھتا ہے، جس جگہ پہ چیز ہوتی ہے اس کو مارا جاتا ہے، پکڑ کے مڑوڑ کے نیند میں پڑے پھینک دیا جاتا ہے، اور انسان کی نیند بھی خراب نہیں ہوتی۔ اتنے اعلیٰ انسان کو بنانے والے رب نے بھی ایک کتاب اس کے لیے اس دنیا میں بھیجی۔ حضرات، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کو شروع کہاں سے کروں۔ مسلمانوں کے جو حالات بن گئے، مسلمانوں کے جو معاملات بن گئے، انسان حیران کھڑا ہوتا ہے کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں آج تک آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ یہ پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، یہ انسان کو کامیابیوں کے راستے دکھاتا ہے، یہ انسان کو بلندیاں دیتا ہے، یہ انسان کو پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، یہ انسان کو بہاروں سے نواز دیتا ہے۔ اور یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو حضرات، یہ بات کرتے ہوئے کیا ہمارے دلوں کے اندر شرمندگی کے احساسات پیدا نہیں ہوتے؟ کیا یہ باتیں کرتے ہوئے، یہ باتیں سنتے اور سناتے ہوئے
کیا آپ کو دل کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے کے باوجود میری زندگی پریشانیوں سے بھرپور بھی ہے، قرآن مجید پڑھنے کے باوجود میری زندگی کے اندر سکون کوئی نہیں، قرآن مجید پڑھنے کے باوجود میری زندگی کے اندر اطمینان کوئی نہیں، قرآن مجید پڑھنے کے باوجود میں باوقار کوئی نہیں، قرآن پڑھنے کے باوجود میں غربت کا رونا بھی رو رہا ہوں، قرآن پڑھنے کے باوجود میں واویلے بھی کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے کے باوجود میں پریشان بھی ہوں، میں بیمار بھی ہوں۔ قرآن کا سنا ہے کہ یہ شفا ہے، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے، لیکن میرے گھر کے اندر بیماریاں عروج پہ ہیں، روحانی بیماریاں بھی، جسمانی بیماریاں بھی۔ تو حضرات کیا پڑھا کے یہ سنا کے کیا حسرت نہیں ہوتی کہ وہ کون سا قرآن ہے پھر جس کے پڑھنے سے شفا ملتی ہے اور مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، پتہ چلا ایک شاگرد ہے اور پوری رات میں روزانہ قرآن مجید قیام اللیل میں کھڑا ہو کے ختم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک سے اتنی محبت، امام احمد بن حنبل کا شاگرد ہے، اور آپ جانتے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوگا وہ علم والا ہوگا، وہ عمل والا ہوگا، وہ اس کے معنی اور مفاہیم کو جاننے والا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کو بتانے والوں نے رحمت اللہ علیہ کہ آپ کا ایک شاگرد ہے اور پوری رات کے اندر ایک پورا قرآن ختم کر دیتا ہے، اور یہ اس کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے، اپنے اس شاگرد کو بلایا اور پوچھا، بیٹے اتنی قرآن سے محبت کہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کرتے ہو؟ کہا جی ایک رات میں قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ کہا پھر ایک بات تو سنو، اور یہ علاج انہوں نے ہمیں بھی بتا دیا، یہ جو شفا کوئی نہیں، یہ جو اس کے اندر اطمینان کوئی نہیں ملتا، سکون کوئی نہیں ملتا۔ امام احمد بن حنبل علاج بتانے لگے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے او بیٹا آج قرآن ایسے پڑھنا جیسے کہ سمجھو کہ امام احمد بن حنبل اپنے استاذ کو سنا رہے ہو، اس طرح سے پڑھنا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میرا استاد سامنے کھڑا ہے اور میں اس کو قرآن مجید سنا رہا۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے مصلی پہ آئے، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، تھوڑی سی تیزی ہوئی، پھر رکے کہ نہیں، استاد جی کو جب سنایا جاتا ہے مخارج کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تجوید کے قاعدوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کو ایک ایک لفظ کو اپنے اصل مخرج سے ادا کرنا ہوتا ہے، وگرنہ روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے۔ ساری رات قرآن مجید پڑھتے رہے۔ اگلا دن ہوا، صبح ہوئی، امام صاحب ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بیٹا سناؤ آج رات کتنا قرآن پڑھا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا یہ شاگرد بول کے کہتا ہے کہ استاد جی تصور میں یہ تھا کہ آپ سن رہے ہیں، تو آج تو 10 پارے ہی پڑھے گئے ہیں، 30 کوئی نہیں پڑھے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، کاش اللہ ہمارے بچوں کو ایسے استاذ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ علم والے تقوی والے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ انداز دیکھیے سمجھانے کا، تنقید کوئی نہیں کی، ہمارے جیسا ہوتا اس کو تھوڑے سے طنز و تنقید کا انداز کرتا، اور تم اتنے قاری، تم فلاں ایسے قرآن کو صحیح طرح پڑھتے نہیں، نہ انداز دیکھیے اور سمجھیے، اس سے بھی علم لیجئے کہ سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں، سمجھانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے 10 پارے پڑھے، اب کل تم نے قرآن مجید رات کو پڑھنا ہے اور تصور یہ کرنا ہے کہ میں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنا رہا۔ شاگرد مصلی پہ پھر کھڑا ہوا، ساری رات قرآن پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔ اگلا دن آیا تو امام صاحب نے پھر سوال کیا، ہاں بیٹا بتاؤ کتنا قرآن پڑھا ہے؟ کہا امام صاحب کائنات کے امام کا تصور ذہن میں پیدا کر لیا تھا، پڑھا کتنا جانا تھا، 1 پارہ بڑی مشکل سے پڑھا۔ امام صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا شاباش،
لیکن اب اگلی رات قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے اپنے رب رحمان کو سنا رہے ہیں۔ تیسرا دن آیا، صبح ہوئی، امام صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا سناؤ بیٹا آج کتنا پڑھا ہے؟ شاگرد رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب سورۃ فاتحہ بھی مکمل نہیں کر سکا۔ رب سے جب باتیں شروع کی، اللہ سے جب تعلق کو جوڑا، جب میں نے دل سے قرآن پڑھا، دل کو سکون دلانے کے لیے پڑھا اور صرف اپنے رب رحمان کو دکھانے کے لیے پڑھا، تو سورۃ فاتحہ سے بھی آگے نہیں نہ جا سکا۔ آج سپارے پڑھنے والی بات بھی بڑی دور رہ گئی۔ ایک تو ہے نا دل سے نہیں پڑھتے، وہ بات بھی بڑی دور رہ گئی، ہم دل کے بغیر بھی کوئی نہیں پڑھتے۔ اس مجلس کے اندر میرے سمیت سب کو اپنے اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے۔ کتنی دیر ہو گئی قرآن مجید کا ایک دوڑ مکمل کیے ہوئے، 30 پاروں کو پڑھے ہوئے۔ حضرات، ہماری دنیا کے اندر ایک اصول چلتا ہے، جو بندہ بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، جس کو بالکل جسے ان پڑھ کہتے ہیں، اردو بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے موبائل پہ بھی میسج کی رنگ ہو جائے نا، تو وہ بھی پاس بیٹھے شخص کو دکھا کے کہتا ہے ذرا یہ پڑھ کے بتانا کہ کیا ہے۔ قرآن کو تو ہم نے اتنا درجہ بھی نہیں دیا کہ ٹھیک ہے زندگی گزر گئی غفلت کے اندر، زندگی گزر گئی بے پرواہی کے اندر، چلو اب بھی میں جس کو آتا ہے اس سے پوچھ لوں کہ جس رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے نواز کر کے اس دنیا کے اندر بھیج کر کے مجھے ایک کتاب دے کے بھیجا، بتاؤ تو صحیح میں نے اسی رب کے پاس واپس جانا ہے، اس نے زندگی گزارنے کے طریقے کیا بتائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عظمت والا قرآن، ایک کتاب میڈیکل کے اوپر امریکہ کا سب سے بڑا کوئی میڈیکل پڑھنے والا ڈاکٹر لکھ دے تو اس کو پڑھنے سے انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے اور اس دنیا کے اندر پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے۔ انجینئرنگ پہ ایک بڑا ماہر شخص کوئی کتاب لکھ دے اور اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس کے ذریعے انسان انجینئر بن جائے۔ وہ لوگوں، کائنات کا خالق جس نے ہر انسان کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے، کیا وہ کتاب پڑھنے سے آپ کے بچے بھوکے مریں گے؟ کیا وہ کتاب پڑھنے سے آپ کے گھر کے اندر رزق کی کمیاں آئیں گی؟ اللہ کا قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اس کو پڑھا پھر اس سے جدا نہیں ہو سکے۔ آج ہم اپنی آخرت سے بڑے بے پرواہ ہیں، موت ہمیں بھلا دی گئی۔ یہ سکرینوں کی دنیا، یہ میڈیا کا دور انسان کو دنیا دار اس حد تک بنایا کہ قبر اور آخرت سے بالکل بے پرواہی والی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا تو رونا شروع کر دیا۔ کہنے والے نے کہا کیا ہوا ہے، پانی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہے؟ کہا نا، میں تو اس پانی کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، پانی کی ایک بوند کے لیے انسان ترسے گا لیکن اس کو پانی نہیں مل سکے گا۔ آج کبھی آیا ہمارے ذہن میں یہ باتیں؟ کبھی آئی ہمارے خیال میں یہ سوچیں؟ وجہ یہ قرآن سے دور ہو گئے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھارنے کا کام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ٹی وی پہ جو ایڈ لگائی جاتی ہے، دن رات جو دکھایا جاتا ہے، انسان کے اندر ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔ جب دن رات آپ کو دنیا کے امیر ترین انسانوں کی سٹوریز سنائی جائیں، اس نے اتنے بنگلے بنا لیے، اتنی گاڑیاں بنا لی، آہستہ آہستہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگایا جاتا ہے، ان جگہوں پہ چلایا جاتا ہے۔ یہ قرآن اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ آپ جو بھی کرنے لگتے ہیں یہ ٹوکتا ہے، یہ بتاتا ہے اللہ کی جہنم بڑی سخت ہے، اللہ کی آگ بڑی سخت ہے، 70 گنا سخت زیادہ ہے۔ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ بھی سن لیں۔ مکے کے سب سے دولت مند انسان، سب سے مدینے کے دولت مند انسان، مدینے میں ان کے جتنا امیر کوئی نہیں تھا، اور آئے کیسے تھے؟ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب مکہ سے چلے تو اپنے ساتھ تھوڑا سا پنیر لے کر کے آئے تھے،
جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ کے پیغمبر نے وہ مواخات جو کروائی، بھائی بھائی آپس میں بنایا مدینہ والوں کو، ان کو بھی ایک صحابی کے ساتھ بھائی بنا دیا۔ اور وہ صحابی اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 2 بیویاں جون سی پسند ہے بتاؤ، طلاق دیتا ہوں، شادی کر لو۔ میرے 2 باغ ہیں، جس باغ پہ ہاتھ رکھتے ہو باغ لے لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں میرے بھائی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ بازار گئے، پنیر لے کے آئے تھے تھوڑا سا، تو اس کو بیچنے کے لیے بازار میں بیٹھ گئے اور پہلی بار بتا کے بیچا تھا کہ یہ پنیر کچھ دن پرانا ہے، میں سفر سے آیا ہوں لہٰذا یہ اتنے دن پرانا ہے، بتا کے بیچا۔ آج ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولے تو دنیا کے اندر انسان ترقی نہیں کر سکتا، جھوٹ نہ بولے تو انسان دولت ہی نہیں کما سکتا۔ نہ پہلے دن اتنا سا پنیر لے کر کے بیٹھے ہیں اور بتا کر کے بیچ رہے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دولت مند شخص مدینہ میں موجود نہیں تھا۔ اتنی دولت مندی کے باوجود ان کی فکر آخرت دیکھیے، کیوں؟ قرآن پڑھ لیا تھا، قرآن مجید کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ گھر آتے آ کر کے بستر پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش دلایا گیا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبد الرحمن بن عوف، پوچھا گیا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہا آتے ہوئے ایک تندور دیکھ کے آیا ہوں جس میں روٹیاں پک رہی تھیں، تو مجھے دیکھ کے جہنم کی آگ یاد آ گئی ہے جو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ حضرات، اس دنیا میں کسی نے بھلا رہنا، اس دنیا کے اندر کسی نے سٹے نہیں کرنا، کوئی بھی گارنٹی نہیں لے کر کے آیا کہ وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور یہ والے لفظ انسان کو ڈرا دیتے ہیں، انک میت و انہم میتون۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا اور انہوں نے بھی نہیں رہنا۔ یعنی یہ تصور کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اگر آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ اللہ کے قرآن سے اتنی دوریاں کہ انسان ہر وقت دنیا داری میں مصروف ہے۔ یہ قرآن مجید انسان کو برکت بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، یہ انسان کو جہانوں کے اندر بلندیاں بھی دیتا ہے، کلام اللہ ہے۔ اور سارے بیٹھے ہوئے انسان اس بات کو مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یقین کوئی نہیں ہے۔ اپنے بچے کو اس قرآن سے محبت دلوائیے، اپنے گھر والوں کو اس قرآن سے جوڑیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی قیمتی حدیث، کہا انسان جب قبر سے نکلے گا نا، جب قبریں کھولی جائیں گی اور انسان قبر سے کھڑا ہوگا، تو جب قبر پھٹے گی تو سامنے ایک شخص کھڑا ہوگا۔ انسان دیکھے گا اور وہ پوچھے گا مجھے پہچانا ہے تو نے؟ انسان کہے گا نہیں پہچانا، پتہ نہیں کب کا فوت ہوا تھا، قبر میں سے اب اٹھا ہوں، قبر پھٹی ہے، مجھے نہیں پتا تم کون۔ یہ پھر کہے گا ذرا اندازہ تو لگاؤ، سوچو تو صحیح، شاید ذہن میں آ ہی جائے۔ یہ پھر اندازہ لگائے گا اور کہے گا میں نے کوئی نہیں پہچانا۔ تیسری بار پھر وہ شخص پوچھے گا اور یہ پھر کہے گا مجھے کوئی نہیں پتا۔ وہ بول کے کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی اللہ کا قرآن ہوں جسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور آج تجھے میں لے کر کے اپنے رب کے پاس جاؤں گا، تیرا سہارا بنوں گا۔ اس کو ہاتھ تھام کے اللہ رب العالمین کے پاس لے جائے گا اور جا کے کہے گا اے اللہ، جب ساری دنیا والے سو جاتے تھے، جب سارے خوابوں میں کھو جاتے تھے، یہ مصلی پہ کھڑا ہو کے تیرے قرآن کی تلاوتیں کیا کرتا تھا، یہ مصلی پہ کھڑا ہو کے تیرے قرآن کی باتیں کیا کرتا تھا، یہ قرآن کو سنا اور پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے قرآن بتا پھر کیا کریں؟ کہے گا اللہ اسے بخش دیا جائے۔ اللہ کہیں گے قرآن کی شفاعت کو قبول کیا جاتا ہے اور اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پھر بھی نہیں جائے گا اور کہے گا اللہ نہ، اس اکیلے کو تو نہیں لے کے جانا، اس کے پیچھے جنہوں نے محنتیں کی،
جن والدین نے اپنے پیٹ کاٹ کر کے فتنوں کے دوڑ میں جب ساری دنیا مال و دولت کے پیچھے دوڑتی تھی، جب ساری دنیا کے پیچھے دوڑتی تھی، محلات کے خواب دیکھتی تھی، بڑی بڑی گاڑیوں کے سفر اپنے ذہن میں لا کر کے دولت کمانے نکلتی تھی، یہ اس وقت اس بچے کو جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے تیرے مدرسے میں بھیج کے تیرے قرآن کی طرف لگایا، جنہوں نے قرآن پڑھایا، جنہوں نے اس کو دین اسلام کی تعلیم دلوائی، اللہ ان کا کیا بنے گا؟ اللہ کہیں گے لے کے آؤ، والدین کو لایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے والدین کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا کہ دنیا والے حیران رہ جائیں گے، اتنا خوبصورت تاج کہ اس کی روشنی، اس کا نور، قیامت کے دن لوگ حیرانی سے دیکھیں گے یہ کون شخص ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا بیٹا اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرات، اور حافظ قرآن کو اور قرآن کے ساتھ جڑنے والے کو، قرآن کی عظمت کو سمجھ جانے والے کو جو درجہ ملنا ہے، اللہ کہیں گے اے قاری، اے قرآن پڑھنے والے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جنت کے ایک درجے کا فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو اگر اکٹھا کر کے کھڑا کیا جائے تو جنت کے ایک درجے کا فاصلہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ لیکن حضرات، ہمیں اس قرآن کی سمجھ نہیں آتی، ہم اس قرآن کی طرف نہیں لوٹتے۔ یہ ساری باتیں تو ہم نے بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں، بڑی دیر سے پڑھتے آ رہے ہیں، بڑی دیر سے سماعت کرتے آ رہے ہیں، لیکن شیطان ہمیں قرآن کی طرف پلٹنے نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے علاقے پتہ کس طرح کے ہوا کرتے تھے؟ اشعر قبیلہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ جب دن ہوتا ہے، دن کی روشنی ہوتی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کا سورج چمک رہا ہوتا ہے، تو میں اشعر قبیلے کے گھروں کو نہیں پہچان سکتا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ اشعری قبیلے والوں کا گھر ہے یا کسی اور کا، لیکن جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، جب اندھیری رات آ جاتی ہے، اس کے بعد مجھے بڑی بخوبی آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ اشعر قبیلے کا گھر ہے۔ حیرانی والی بات ہے کہ چمکتے سورج میں پتہ کوئی نہیں چلتا، لیکن رات کی تاریکی میں اشعر قبیلے کے گھر کو پہچان لیتا ہوں۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر، بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا اشعر قبیلے کے لوگوں کے قرآن پڑھنے کا ایک نرالا ہی انداز ہے، جب رات ہوتی ہے تو ان کے گھروں سے قرآن مجید کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اشعری قبیلے والوں کا گھر ہے۔ کوئی شخص مسلم آباد اسٹیشنی کے اس علاقے میں نکل کے کبھی رات کو مسلمانوں کے گھروں کا مشاہدہ کر کے دیکھیں؟ یہاں تو دن کے وقت بھی نہیں پتہ چلتا کہ گھر مسلمانوں کا کہ نہیں، رات کو تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرات، قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا کتنا بے پرواہی والا ہے۔ وہ خدائے تعالی جس نے ساری نعمتیں دے کے اس دنیا میں بیچ کے کہا انسان پلٹ کے تجھے میری طرف آنا ہے، اور اس دن بڑے عدل اور انصاف کے پیمانے لگنے ہیں، اس دن رہائی اس کو ملے گی جو قرآن و سنت کو اپنا کر کے آئے گا، لیکن یہ انسان اس سے بے پرواہی کی زندگی بسر کرے۔ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، انسان کے دل سے یہ دنیا کی ہرس اور لالچ نکل کے گندگی کے ڈھیروں پہ جا پڑتی ہے۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اللہ کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو اس وقت کو جب اس زمین کو زلزلے کے ساتھ ہلایا جائے گا، اور اتنا شدید زلزلہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین اپنے سارے بوجھوں کو نکال کر کے باہر رکھ دے گی۔ یہ جتنے سونے اور چاندی، جتنی معدنیات آج جس کے پیچھے انسان پاگل ہوا ہے اور روز دن رات انہی چیزوں کے پیچھے لگا، یہ زمین سارا کچھ نکال کے باہر رکھ دے گی۔
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اندر، پانی، پتھر، ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی، سب کچھ سامنے پھٹا پڑا ہوگا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کیا ہو گیا اس زمین کو، حیرانی کے عالم میں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ قرآن سے دور تھا، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کی اوقات یہی تھی جو ہو گیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہے گا ہائے اس زمین کو آج کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین اس دن سارے کام بتائے گی۔ مجھ پہ کھڑے ہو کے ظلم کرتا رہا، مجھ پہ کھڑے ہو کے یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، مجھ پہ کھڑا ہو کے یہ قرآن سے دوریاں اختیار کرتا رہا، مجھ پہ کھڑا ہو کے یہ جھوٹ بھی بولتا رہا، مجھ پہ کھڑا ہو کے یہ ظلم بھی کرتا رہا، زیادتیاں بھی کرتا رہا، بکواسیات بھی کرتا رہا، گالیاں بھی بکتا رہا، اپنی داڑھیوں کو بھی کٹواتا رہا، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں سے پیٹھ پھیرتا رہا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن ایک ایک خبر یہ بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کا رب اس کی طرف وہ ساری باتیں وہی کر دے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ سورۃ القاریہ، ایک ایک عمل جو ذرے کے برابر بھی اس نے کیا ہوگا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا انسان یہ کچھ تو کر کے آیا ہے۔ یہ قرآن سے آج دوری اس قدر ہو گئی، اللہ سے دوری اس قدر ہو گئی کہ ہمیں جو ہے سکون اور اطمینان ختم ہو چکا ہے زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور استاذ گزرے ہیں، ان کا معمول تھا اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے اللہ میں راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی۔ 7 سال ایک شاگرد نے پڑھا ان کے پاس اور کہنے لگا استاد جی 7 سال پڑھتے پڑھتے ہو گئے، آپ کی زبان سے جب بھی دعا سنتے ہیں یہی سنتے ہیں اللہ تو میں راضی، اللہ میں راضی۔ عبداللہ صاحب فرمانے لگے او میرے شاگرد، میں تو زندگی کی آخری سانسوں تک ایسا کہتا کہتا مر جاؤں، میرے رب نے ایک بار کہہ دیا نا کہ عبداللہ تو اتنی بار کہتا ہے میں راضی، جب میں بھی تجھ پہ راضی تو میرا تو کام بن جائے۔ ان کے اندر یہ جذبات کہاں سے آتے تھے، ان کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آتی تھیں؟ قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن سے جڑتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ سے روٹھے ہوئے لوگوں وہ بڑی جلدی مان جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، لیکن اللہ کہتے ہیں ساری زندگی کا بھولا ہوا زندگی کے آخری سانس سے بھی واپس آ جائے نا تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آؤ تو صحیح، اپنے رب کی طرف پلٹو تو صحیح۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر ایک ماں کے آگے انسان جھک کر کے اپنی سسکیاں بہا کر کے آنسو بہا کر کے کہہ دے کہ ماں مجھے معاف کر دے، تو دنیا نے تجربہ کیا ہے کہ ماں بھی معاف کر دیتی ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ رب تمہیں معاف نہیں کرتا؟ اس قرآن کی طرف پلٹیے۔ زندگیاں گزر گئیں، پہلی صف کے نمازی بھی اور کبھی کبھی مسجد میں آنے والے اور صرف جمعے کے جمعے مسجد میں نظر آنے والوں، اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے۔ جس نے اپنی زندگی قرآن کے پیچھے لگا دی چلے اس نے بھی جانا ہے، جس نے یہ دنیا کما لی چلے اس نے بھی جانا ہے۔ اے انسان تو نے مر جانا ہے، یہ دنیا تیرے لیے نہیں بنی، تو دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، تیری منزل اور ہے، تیرا سفر اور ہے۔ اس قرآن کے ساتھ محبت کریے۔ ٹھیک ہے 60 سال ہو گئے، 70 ہو گئے، 30 ہو گئے، آج بھی اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے۔ قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اللہ کے کلام کی سمجھ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ حضرات اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو۔
عجیب لوگ تھے، عجیب تجارت تھی جو کر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو اللہ کو کہنے لگے، اے اللہ مجھے نا یہ قبر کا اندر کا کوئی معاملہ ہی دکھا دے۔ تو ایک شخص دکھایا گیا عذاب میں مبتلا ہے، دعا کی، عذاب ختم ہو گیا۔ کہنے لگے چلو اچھا ہو گیا، میں نے دیکھ لیا، دعا مانگی، عذاب ٹل گیا۔ وحی آ گئی، کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی دعا کی وجہ سے نہیں عذاب ٹلا، یہ عذاب اس وجہ سے ٹلا ہے جب یہ فوت ہونے لگا تھا تو اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا، آج اس بیٹے کو اس کی ماں نے اللہ کے گھر میں چھوڑا ہے اور اس نے اللہ کی کتاب کا پہلا لفظ پڑھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شرم آئی ہے کہ اس کا بیٹا اس دنیا کے اندر ہماری کبریائی بیان کرے اور ہم اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کر دیں۔ آج شیطان کے بہت زیادہ دھوکے ہیں، کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، پہنے گا کہاں سے۔ اور لوگوں یاد رکھو یہ قرآن دنیا میں عزتیں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے کہا کرتے تھے، اے عمر تجھے تو صحیح سے بکریاں بھی چرانی نہیں آتی تھی، تجھے تیرا مالک ڈانٹا کرتا تھا، جس کے پاس تو کام کرتا تھا وہ کہتا تھا عمر تجھے تو بکریاں بھی نہیں چرانی آتی۔ آج 22 لاکھ مربع میل کا رب نے حکمران بنا دیا ہے اور ساری دنیا عمر بن خطاب کے جلال سے ڈرتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عظمت کس سے ملی؟ قرآن سے جڑنے سے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے سے۔ اور یاد رکھو آج جو مفہوم ہمیں بتا دیا گیا ہے، جو سمجھا دیا گیا ہے، بالکل اس کے الٹ اللہ کا قرآن بتاتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ روزی تو ہم اس کی تنگ کرتے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، کماتا رہے، جتنا مرضی بناتا رہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا کیونکہ سکون والی کتاب کو اس نے چھوڑ دیا۔ اور قرآن سے ہماری اتنی بے رخی، اتنی بے پرواہی، قرآن سے ہماری اتنی دوری ہو چکی ہے کہ ایک پچھلے دنوں واقعہ مشہور ہوا، ایک بچے سے سوال کیا گیا تم پیسے کہاں پہ رکھتے ہو؟ ہر بچے نے اپنی اپنی کوئی جگہ بنائی ہوتی ہے تاکہ والدین کو پتہ نہ چلے، بھائیوں بہنوں کو پتہ نہ چلے۔ تو اس کا جواب یہ تھا میں قرآن مجید میں پیسے رکھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس کو کھولتے ہی کوئی نہیں، گھر کے اندر اسے کھولتے کوئی نہیں، اس میں رکھ دوں میرے پیسے محفوظ۔ مسلمانوں آج اگر آپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ قرآن میں پیسے محفوظ پڑے ہیں۔ اگر آپ کی زندگیوں میں سکون نہیں، آپ کے گھر کے اندر آج جا کے اپنے اپنے گھروں کو دیکھ لیجئے گا، موبائلوں کی گنتی بھی کر لیں اور قرآن مجید کی گنتی بھی کر لیں، شاید ہی کوئی قسمت والا ہو جس کے گھر میں قرآن زیادہ نکلے اور موبائل کم نکلے۔ قرآن مجید کے ساتھ تو ہم نے محبت کی کوئی نہیں نا۔ ہاں قرآن کی طرف کوئی پیٹ کر کے بیٹھے، میری گالیاں اس کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ قرآن کو کوئی تھوڑا سا غلطی سے نیچے، پھٹی سے اوپر کھڑا ہو کے دیکھے، تھوڑا سا اونچا کھڑا ہو کے دیکھے، میرا غصہ دیکھنے والا ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے، اللہ کے قرآن کا ادب ہونا چاہیے، پیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ پیٹ کرنے سے منع کرنے والوں اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑاؤ، پیٹھ رکھ کے بیٹھ چکے ہو اور تمہیں تصور بھی کوئی نہیں۔ رمضان آنے والا ہے، کچھ ہی ایام دور ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے تک ہمیں مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت پیدا کر کے برکت والا مہینہ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ حضرات یہ موقع اگر اللہ دے دیں، بلکہ آج ہی سے شروع کر لیں، پتہ نہیں زندگی نے وفا کرنی ہے کہ کوئی نہیں، قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے بچے کو انگریزی کی کتابوں کے ترجمے تو آتے ہیں، انگلش کی ٹرانسلیشن تو وہ بڑی اچھی کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی ایک سورت بھی اس کو ترجمے کے ساتھ یاد نہیں۔ اور ہم جذباتی تقریروں کے لیے بہت آگے ہوتے ہیں، ابھی اگر نعرے لگانے پڑیں تو سارا کچھ امریکہ اور انڈیا پہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ جی ہمارا نظام سیاست نہیں ٹھیک،
امریکہ کی وجہ سے. ہمارا نظام عدالت نہیں ٹھیک ہندوستان کی وجہ سے. وہ لوگوں سورۃ الملک کا ترجمہ یاد کرنے سے آپ کو امریکہ نے منع کیا. سورۃ الفاتحہ کی گہرائیوں میں جانے سے آپ کو ہندوستانیوں نے منع کیا. اور جس دن آپ ان گہرائیوں میں جانا شروع کر دیں گے مسلمانوں کا غلبہ اور عروج واپس لوٹ آئے گا. اپنے بچوں کو رات کو جگایا کریں, قرآن مجید پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے گھر کا معمول پتہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. ایک حصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بیدار ہوتی اور اللہ کے قرآن کو پڑھا کرتی. دوسرے حصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بیدار ہوتی اور گھر کے اندر قرآن کو پڑھا جاتا. اور جب رات کا آخری پہر آتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور اللہ کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے. حضرات پھر ان گھروں میں برکتیں کیوں نہ ہوتی, ان کو رضی اللہ عنہ کے خطاب کیوں نہ ملتے, اور ان کی زندگیوں میں اطمینان کیوں نہ ہوتا. اس قرآن کی طرف آئیے تو صحیح, پلٹیے تو صحیح. اس قرآن کو دیکھنے دکھانے سے کام کوئی نہیں بننا. ایک مثال دی جاتی ہے کہ لوہے کے اوپر زنگ لگا ہو اور آپ بڑی اچھی کمپنی کا ایک ریگمار جسے کہا جاتا ہے وہ لا کر کے اس لوہے کی چیز کے ساتھ اس کو باندھ دیں جو سب سے اچھے والا ہو, تو لوہے کا زنگ اتر جائے گا. زنگ اتارنے کے لیے اس کو رگڑنا پڑے گا, اس کو تھوڑا مسلنا پڑے گا, اس کو دبانا پڑے گا. اور لوگوں یہ قرآن واقعی شفا ہے. یہ قرآن واقعتاً ہی دل سے گندگیوں کو دور کرتا ہے, شفا دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا محنت بھی تو کریں, قرآن مجید کی طرف پلٹیے تو صحیح. یہ قرآن آپ کے زندگی کے ایک ایک موقع پہ ایک ایک قدم پہ رہنمائی کرتا ہے. جو شخص اس قرآن کو سمجھ لیتا ہے, منبر رسول پہ کھڑا ہوں, خدا کی قسم اس بندے کی زندگی میں پریشانیاں نہیں رہتی. وہ بندہ پریشان نہیں رہتا. پریشانی آتی ضرور ہے, مومنوں پہ تکلیفیں آتی ہیں, لیکن وہ تکلیفیں اس کو پریشان رکھتی نہیں ہیں. تکلیف آئی, قرآن پڑھا, پتہ چلا اللہ کی طرف سے امتحان ہے, گزر جائے گا. حضرات دکھ اور تکلیف تو یہ ہے کہ ہمارا قرآن مجید پہ, آپ سب کو پتہ ہے قرآن مجید شفا ہے, شفا ملتی ہے, شفاء للناس, بیماریوں کا حل ہے. لیکن ایک پیناڈول کی گولی پہ جتنا ایمان اور یقین ہے اللہ کے قرآن پہ اتنا بھی نہیں ہے. سر درد ہوا ہے, پیناڈول کھا لو. بخار ہوا ہے, جی پیناڈول کھا لو. وہ مسلمانوں کے گھرانے ایسے ہونے چاہیے تھے, بچہ کہے سر درد ہو رہا ہے, بیٹا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرو. میرے آج سر کے اندر درد ہے, بیٹا سورت آخری جو کل ہیں, کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, سورۃ الفلق, سورۃ الاخلاص. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان نے بتایا ہے کہ جس کو نظر لگی ہو, جس پہ جادو ہوا ہو, جس پہ جنات ہوں, ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے دم کرے. اگر ہوں گے تو اثرات ختم ہو جائیں گے, اگر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ دفاع ہوگا, آ نہیں سکیں گے. ہمارے گھروں کا ماحول یہ تو نہیں ہے, ہمارے گھروں کا جو حالات ہے وہ اس طرح کے تو نہیں ہیں. قرآن مجید انشاءاللہ پڑھنا شروع کرنا ہے. سورۃ الاخلاص کی فضیلت سن لیں, 10 سیکنڈ لگتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 سپارے پڑھنے کا آپ کو اجر مل جاتا ہے. صرف سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپاروں کے پڑھنے کا اجر مل جاتا ہے. اور میں نے 10 درجے کہے ہیں, یہ 10 نہیں 10,000 درجے بلند ہوتے ہیں, 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10,000 نیکیاں ملتی ہیں. حضرات اس قرآن پہ نا محنت کرنے والوں نے بڑی محنت کی ہے, انسان سیکھنا چاہے.
یہ ایک تحقیق آئی ہے کہ قرآن مجید کے جو ٹوٹل الفاظ ہیں وہ ہیں 78,000، اور ان میں سے 7,000 الفاظ ایسے ہیں، 7800، اور ان میں سے 7,000 الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آئے ہیں، بار بار آئے ہیں۔ 2,000 الفاظ ایسے ہیں جو اردو والے ہیں، مثلا جنت، عربی میں بھی جنت، اردو میں بھی جنت، آخرت، عربی میں بھی آخرت، اردو میں بھی آخرت، اور 1,000 الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آئے، اور صرف 500 الفاظ ایسے ہیں جو بالکل مشکل ہیں، ان کا معنی ذرا یاد کرنا پڑتا ہے۔ صرف کتنے الفاظ ایسے ہیں؟ 500۔ یعنی ایک دن میں نمازیں کتنی ہیں؟ 5، اور ایک ہفتے کے اندر بن گئی یہ نمازیں 35، اور ایک مہینے میں کتنی؟ 150، اور 4 مہینے بنے نا تو 500 نمازیں ہوتی ہیں، 4 مہینوں میں 600۔ اور اگر آپ یہ 4 مہینے جو ہیں اللہ کے قرآن کو دے دیں تو میرے خیال سے وہ 500 الفاظ یاد ہو کے دہرائے بھی جا سکتے ہیں۔ اس قرآن کی طرف پلٹ آئیے، یہ قرآن آپ کو بہاریں دے گا۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں سے یہ قرآن جدا ہو چکا ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں اس کو نکالا جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو اس کے سائے تلے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، اس قرآن کو اس کو پڑھا کر کے تحفے میں دیں، اس قرآن کو اس کو سکھا کر کے قرآن کا تحفہ دیں۔ جب آپ فوت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اللہ کا قرآن جب تک پڑھتی رہے گی یا پڑھتا رہے گا، قبر کے اندر آپ کی نیکیاں جاری ہیں۔ معزز سامعین، حالات اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر مسلمانوں کے عروج کے وقت کو آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس والا رمضان جو ہے یہ واقعتاً ہی قرآن والا رمضان بنا لیں، قرآن کو سیکھنے کا عہد کر لیں۔ مساجد کے اندر علماء کی کثرت ہو جاتی ہے، مساجد کے اندر سیکھنے سکھانے کے بڑے بہترین ماحول پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس قرآن کی طرف پلٹ آئیے، یہ بھی زندگی گزر جانی ہے، یہ ایام گزر جانے ہیں جن کے بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان بچوں کو قرآن پاک کے لیے وقف کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آج آپ کے قرآن مجید کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ بھی آپ تازہ تازہ واقعہ دیکھ رہے ہیں، ٹرینڈنگ پہ جا رہے ہیں۔ پیر صاحب ہیں، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں آتی، 2 گھنٹے کی مسلسل گفتگو کے اندر ایک آیت بھی نہیں اس نے پڑھی، لیکن آپ کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ شفا بھی دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوگا جب قرآن سے دور کھڑے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا اعلان کیا ہے، قرآن کا طریقہ کار کیا ہے، تو آپ کے دین کا یہی حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اس قرآن کی طرف پلٹ آؤ، اگر عزت چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو زندگی کے اندر، اگر اطمینان چاہتے ہو اپنی زندگیوں میں، واحد راستہ قرآن کا راستہ ہے، واحد راستہ اس کتاب کو سیکھنے سکھانے کا راستہ ہے۔ حضرات، یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، یہ قرآن آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ قرآن مجید جب پریشان ہو قرآن پاک کو کھول لیں اور اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں، لیکن یہ ہے کہ سیکھ سکھا کر کے، اس کے ترجمے کو پڑھ کے تو دیکھیں، اس کی گہرائیوں میں جا کے تو دیکھیں۔ یہ قرآن واقعتاً ہی اللہ کا کلام ہے، اور جو ہماری زندگیوں میں شفا نہیں نہ آتی، انشاءاللہ آنی شروع ہو جائے گی۔ جو رحمتوں سے خالی ہمارے گھر ہیں، ان کے اندر رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پڑھ کے عمل بھی کرنا پڑے گا، اکیلا پڑھنا نہیں۔ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن بتائے گا کہ نماز پڑھنی ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
اللہ کے پیغمبر کی حدیث جب آنکھوں کے سامنے آئے گی پتہ چلے گا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کا ہے، پھر پتہ چلے گا میرے گھر کے اندر کتنے کافر ہیں کتنے مسلمان ہیں، اور جب پتہ چلے گا کہ جو کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں برکت کس طرح سے آئے، رحمت کس طرح سے آئے، شفا کس طرح سے آئے، اپنے کفر سے نکلیں گے، اپنے فسق سے نکلیں گے، اللہ کے دین کی طرف پلٹیں گے، احکام کی طرف پلٹیں گے، شفا واپس آئے گی، رحمت واپس آئے گی۔ جب قرآن کو کھولیں گے وہاں پہ پڑھیں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی، پھر شادی کا موقع آئے گا اطاعت کرنی پڑے گی، گانے بازوں سے بچنا پڑے گا، بے حیائیوں سے بچنا پڑے گا، میری بہن اور بھائی بیٹی کو پردہ کرنا پڑے گا، حجاب اوڑھنا پڑے گا، نوجوان کو اپنی آنکھیں جھکانی پڑیں گی، اپنی داڑھی بڑھانی پڑے گی۔ برکتیں آئیں گی کہ کوئی نہیں، رحمتیں آئیں گی کہ کوئی نہیں، شفا آئے گی، برکت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، سب کچھ ملے گا، لیکن قرآن مجید کو سیکھ کر کے اس پہ عمل کرنے سے ملے گا۔ جب قرآن کو پڑھے گا پتہ چلے گا کہ جھوٹ کا گناہ کیا ہے، جب جھوٹ سے باز آئے گا زندگی میں برکت آئے گی۔ مسلمانوں حقیقت میں مسلمان بن جائیں ہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے، قرآن مجید سے محبت پیدا فرما دے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کو پڑھتے پڑھاتے اس دنیا سے لے جانا، اور آخرت کے اندر اسی قرآن کو ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں قرآن کا فہم حاصل کرنے والے، حقیقی معنوں میں قرآن سے محبت کرنے والے لوگوں میں ہمیں بھی جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔